السلام علیکم فرینڈز، آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مسلمانوں کی آمد سے قبل کا برصغیر پاک و ہند۔ اس سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا ہر کام آپ تک پہنچ سکے۔ برصغیر کی تاریخ کا وہ دور جو 647 عیسوی میں راجہ ہرش کی وفات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، وہ دور سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا دور تھا۔ حصول اقتدار کے لیے ہر ریاست دوسری ریاست سے برسرے پیکار تھی اور ایسی حکمران قوت کا فقدان تھا جو انتشار پسند عناصر کو اپنے قابو میں رکھ سکتی۔ ہندوستان 16ویں صدی عیسوی کے جرمنی کی مانند تھا، جو متعدد ریاستوں کا ایک جمگھٹا تھا جن میں سے ہر ایک خود مختاری کی خواہاں تھی۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی حالات کے بارے میں۔ عربوں کے حملے سے قبل برصغیر پاک و ہند سیاسی لحاظ سے انتشار کا شکار تھا۔ ملک میں کوئی مرکزی مضبوط حکمران قوت موجود نہ تھی، سارا ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر تقسیم تھا۔ ہر ریاست آزاد حکومت کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ کنوج کا راجہ ہرش وردھن، جس کی وفات 647 عیسوی میں ہوئی، ہندو برصغیر کا آخری عظیم حکمران تھا جس کا اقتدار شمالی برصغیر کے اکثر حصے پر قائم تھا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں ان کی غلام تھیں۔ جن ریاستوں کے حکمرانوں نے خود مختاری اختیار کر لی تھی ان میں اکثریت راجپوتوں کی تھی، لیکن تمام راجپوت ایک ہی نسل سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ راجپوت در حقیقت غیر آریائی تھے، وہ لوگ یونانی، کوشانیوں اور دوسرے گروہوں کی اولاد تھے جو اپنی جنگجو خصلتوں کی بنا پر پہلے پہنچے اور جلد ہی ہندو معاشرہ میں جذب کر لیے گئے۔ تاریخ برصغیر کے اس زمانے کو راجپوتوں کا زمانہ بھی کہتے ہیں۔ عربوں کی آمد کے وقت برصغیر کے بیشتر علاقوں میں راجپوت حکمران برسرِ اقتدار تھے۔ جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے برصغیر 4 مختلف ریاستی گروپوں میں تقسیم تھا جن کا ہم مختصر جائزہ لیں گے۔ شمالیہ کی ریاستیں افغانستان، نیپال، آسام، کشمیر ہیں۔ افغانستان چندرگپت موریہ کے دور سے برصغیر پاک و ہند کا ایک حصہ تھا۔ 305 قبل از مسیح میں چندرگپت موریہ نے اسے اسکندر اعظم کے جرنیل سیلیوکس سے چھینا تھا۔ برصغیر میں چینی سیاح ہیون سانگ کی آمد کے وقت کابل کی وادی پر ایک خشتری راجا کی حکومت تھی۔ یہ خشتری خاندان 9ویں صدی کے آخر تک برسرِ اقتدار رہا۔ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت یہاں کے حکمران کے نام اور اس کی سلطنت کے حدود کے متعلق تاریخی مواد نایاب ہے، تاہم مورخین کی رائے میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہاں کے باشندے ہندو یا بدھ تھے۔ یہ خطہ گندھارا آرٹ کا مرکز تھا۔ مشہور مورخ فخر مدبر مبارک شاہ کے قول کے مطابق 900 عیسوی سے 1013 عیسوی تک یہاں بھٹی راجپوتوں کی حکومت تھی۔ نیز معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی لحاظ سے وہ برصغیر کے لوگوں کا ہی ایک حصہ تھے۔ اس زمانے میں کابل، قندھار اور پنجاب مغربی پاکستان کے علاقے ایک ہی حکمران کے ماتحت تھے۔ اسی خاندان کے راجہ جے پال نے 979 عیسوی میں غزنی کے نوزائیدہ سلطنت پر حملہ کیا لیکن شکست کھائی۔ سلطنت غزنہ کے حکمران سبکتگین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے محمود نے بھی راجہ جے پال کو 1001 عیسوی میں شکست دی۔ زمانہ قدیم میں پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور کابل قندھار کے علاقے کو گندھارا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ راجا نے شکست و مذمت کی زندگی پر موت کو ترجیح دی اور زندہ جل مرا۔ بعد میں محمود نے اس خاندان کا خاتمہ کر دیا اور اس علاقہ کو سلطنت غزنہ میں شامل کر لیا۔
آگے بات کرتے ہیں نیپال کی۔ پہاڑوں میں واقع نیپال کی ریاست اپنی الگ تھلگ پوزیشن کی بنا پر برصغیر کی تاریخ میں کوئی خاص کردار ادا نہ کر سکی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ ریاست قدیم ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھی۔ آگے بات کرتے ہیں آسام کی۔ آسام کا ملک دور افتادہ اور انتہائی شمال مشرقی سرحد پر واقع ہونے کی وجہ سے برصغیر کے سیاسی اور مذہبی رجحانات سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ چندرگپت اور راجہ ہریش کے عہد کے دوران آسام برصغیر کی حکومت کے زیر نگین رہا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں شمالی برصغیر کی ریاستوں کے بارے میں، جس میں شامل تھیں قنوج، اجمیر، دلی، مالوا، گجرات، میواڑ اور سندھ۔ قنوج کی سلطنت پر 40 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کرنے کے بعد 647 میں راجہ ہریش نے وفات پائی۔ اجمیر اور دلی پر چوہان خاندان کے راجپوت حکمران تھے۔ ریاست مالوا 8ویں صدی عیسوی کی ایک اہم ریاست تھی اور یہاں پر بھی راجپوت خاندان برسر اقتدار تھا۔ گجرات کا صوبہ زمانہ قدیم سے نہایت زرخیز تھا اور مغربی ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے بحری تجارت اور دولت کی فراوانی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا پرانا نام سوراشٹر تھا۔ گپت حکومت کے زوال کے بعد ایک گجر سردار بھتیارک نے یہاں خود مختار حکومت قائم کی۔ یہ خاندان 766 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ میواڑ میں بھی راجپوت حکمران تھے۔ اس خاندان کا عظیم ترین فرمانروا بپاراول تھا۔ کابل اور مغربی پنجاب کے ہندو شاہی سلطنت کے جنوب مغرب میں واقع خطہ سندھ ایک عرصہ دراز سے خود مختار اور آزاد حیثیت کا حامل تھا۔ 140 سال سے اس پر سودرا خاندان حکمران تھا۔ آگے بات کرتے ہیں دکن کی ریاستوں کی۔ دکن کی ریاستوں میں شامل واکاٹاکا، پلوا، چالوکیا خاندان، راشٹرکوٹا، یادوا خاندان، ہوئسالہ، کاکاتیہ شامل تھے۔ شمالی دکن میں واکاٹاکا خاندان کی ریاست ایک طاقتور ریاست تھی۔ پلوا حکومت ریاست واکاٹاکا کے جنوب میں واقع تھی۔ کانچی اس کا دارالسلطنت تھا۔ چالوکیہ خاندان کے حکمران اجودھیا کے چندرہنسی راجپوت تھے۔ اس خاندان کا پہلا عظیم ترین حکمران پلک سین اول تھا۔ راشٹرکوٹا خاندان راجپوتوں کا ایک بہت ہی قدیم خاندان تھا جو مہاراشٹرا کے علاقہ میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدتوں سے چالوکیہ خاندان کے ماتحت بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ یادوا خاندان یہ قدیم خشتری خاندانوں میں سے ایک تھا۔ یہ خاندان 1187 عیسوی سے 1310 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ ہوئسالہ یہ خاندان بھی چالوکیہ خاندان کے حکمرانوں کا باج گزار تھا۔ کاکاتیہ بھی چالوکیہ سلطنت کے باج گزار تھے۔ آخر پر بات کرتے ہیں جنوب بعید تامل علاقہ کی ریاستوں کے بارے میں۔ اس میں شامل تھی ریاست چیرا، ریاست چولا، ریاست پانڈیا۔ ریاست چیرا یہ ریاست ساحل مالابار پر واقع تھی اور رانچی اس کا پایہ تخت تھا۔ اس کی عوام بحری تجارت اور جہاز رانی کے بڑے شوقین تھے۔ ریاست چولا ریاست کے بانی آدتیہ چولا نے پلوا خاندان کے آخری راجہ کو شکست دے کر چولا ریاست کی بنیاد ڈالی۔ ریاست پانڈیا تامل علاقہ کی ریاستوں میں سے پانڈیا سب سے قدیم ریاست تھی۔ اس ریاست کے حکمران شروع سے ہی پلوا سرداروں سے مصروف پیکار تھے اور ان کو زیر نگین کرنے کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ انہوں نے چولا خاندان کی باج گزاری قبول کر لی۔ 12ویں صدی عیسوی تک ریاست پانڈیا کے سردار چولا خاندان کے عطایت گزار رہے۔ پانڈیا خاندان کا عروج 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ اس خاندان کا مشہور ترین اور عظیم حکمران جتی درمن سندر تھا۔ ابتدا میں وہ جین مت کا پیرو تھا لیکن بعد میں اس کا مخالف ہو گیا اور اس نے جینیوں کو سخت سزائیں دیں۔
راجا جتی درمن سندر نے 1272 میں وفات پائی۔ پانڈیا خاندان کے حکمرانوں نے لنکا کی حکومت سے بھی کئی جنگیں لڑیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔